ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تھا، تو یہ ہم پر لازم ہے کہ اپنے حبیب پاک کی باتیں کیا کریں۔ ہمارا وجود بھی محتاج ہے ان کا، ہمارا وجود بھی محتاج ہے انہیں کا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، ہمیں کہیں بھی پیدا کر دے سکتا ہے، ہمیں کہیں بھی پیدا کر دے سکتا ہے، کسی کے گھر بھی پیدا کر سکتا ہے، کسی پچھلی امت میں بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑا فضل ہے، یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں ہم کو پیدا کروایا۔ یہ بڑا فضل و کرم ہے، اور صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں، صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ان پر اپنی رحمت رکھا۔ دیکھو، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اور دونوں بھی رحمت سے مشتق ہیں، دونوں بھی رحمت سے مشتق۔ لیکن بندہ کیسے سمجھے گا کہ رحمت کیا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ اور یہ جو ال آتا ہے الرحمن میں، علی رحمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ال آتا ہے، الرحمن، الرحیم، الستار، الغفار، یہ ال جو آتا کیا ہے؟ ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، ساری۔ تو الرحمن کا مطلب ساری رحمت۔ اب کتنی رحمت ہے بندہ کیسے جانے گا؟ تو بندہ کیسے جانے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، کہ اس لیے آپ کی رحمت ہر وقت ہے، ہر وقت رحمت۔ ایک شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ایک شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جہاں بھی دکھے اسے قتل کرو، بڑا مشرک ہے، بڑا قاتل ہے، اسے جہاں بھی دکھے، حتیٰ کہ اگر وہ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی لپٹ کے رہے اسے وہیں ختم، اتنی سخت وعید تھی اس کی۔ اور کسی طرح سے یہ بات اس کو پہنچ جاتی ہے، یہ بات اس کو پہنچ جاتی ہے، اور منہ پہ کپڑا لپیٹ کے کر کے کسی طرح حضور کے پاس پہنچ جاتا، پہنچ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، وہ فلاں بن فلاں اگر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے کیا؟ آگے پوچھتا ہے معاف کر دیں گے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کے کہتے ہیں، اور تو ہے؟ جی سرکار میں ہوں۔ اچھا جا معاف کر دیا۔ یہ اتنی رحمت، اتنی رحمت۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین پلورل ہے عالم کا، عالم ایک ہوتا ہے، عالمین پلورل ہے، زیادہ کتنے ہیں؟ تو مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، ایک دو بھی نہیں، 18,000 عالم، جیسے عالم بحر، عالم فضا، عالم حیوانات،
عالم حشرات الارض، اس طرح کئی ہیں. جنات کا عالم الگ ہے، چونٹیوں کا عالم الگ ہے، ہر ایک کی دنیا الگ ہے. اس طرح سے 18,000 عالم ہیں، اور آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہے. یہ نہیں کہ جو ہے نا صرف انسانوں کے لیے ہے، انسانوں میں بھی صرف یہ نہیں کہ اپنے امتیوں کے لیے، نہیں نہیں، ہر ایک کے لیے آپ رحمت ہیں، ہر ایک کے لیے آپ رحمت ہیں. اور رحمت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ رحمت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھو، اس کو ہم پھر اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، ہم یہاں پر ہیں، تو ہم کو علاج کی ضرورت ہے، ہم بیمار ہیں، ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر ہے دوسرے اسٹیٹ میں، آپ سمجھ لیں کیلیفورنیا میں ہے ڈاکٹر، اور ہم یہاں ہیں. علاج کیسے ہوگا جب تک کہ ہم دیکھ نہ سکیں، ہے نا؟ ہم ڈاکٹر کو دیکھیں یا ڈاکٹر ہم کو دیکھیں. تو مریض تو اتنا قابل نہیں ہے کہ ڈاکٹر تک جا سکے. تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر کو یہاں آنا ضروری ہے، یا پھر اس میں اتنی قدرت ہو کہ وہ وہاں بیٹھ کر آپ کا علاج کر سکے، آپ کو دیکھ سکے، آپ کا علاج کر سکے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اسے آپ کی زبان آتی ہو. آپ اردو میں بول رہے ہیں، وہ عربی میں بول رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ رحمت للعالمین کے لیے ساری زبانوں کو جاننا بھی ضروری ہے، ساری زبانوں کو جاننا بھی ضروری ہے. اس طرح سے ہر لحاظ سے آپ، اچھا پھر یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہے، خبر میں بھی ہم کو ضرورت ہے، برزخ میں بھی ضرورت ہے، محشر میں بھی ہم کو ضرورت ہے، میزان پر بھی ضرورت ہے ہم کو، حوض کوثر پر بھی ہم کو ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں محدثین تو کہتے ہیں کہ 3 سوال ہیں، اور بعض محدثین تو کہتے ہیں 3 بھی نہیں صاحب، ایک ہی سوال ہے کہ ماذا یقول حق حاضر، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ پہلے 2 سوال میں اگر آپ کامیاب بھی ہو جائیں تو کامیاب نہیں ہے، وہ فیل ہے، کیونکہ آخری سوال اہم ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ، ہر وقت ہم کو ضرورت ہے. جب ہمیں ہر وقت ضرورت ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان سے رابطے میں رہیں، ہم ان سے رابطے میں رہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو 1400 سال پہلے تھے، اب ہے، تو ہم کیسے ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا. تو کثرت کتنی ہے؟ کثرت کتنی ہے؟ 1 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، کتنا ہوئے گا؟ تو علماء اس پر کہتے ہیں کہ جو شخص کم از کم 313 بار آپ پر درود شریف روزانہ بھیجتا ہے تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے کل وہ میرے ساتھ ہوگا. کون ہے ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا نہیں چاہتا؟ کون ہے ایسا شخص؟ ہے کوئی ایسا مسلمان؟ کوئی نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے. تو اس چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہنے کے ساتھ ہم کو کچھ کرنا بھی ہوگا، ہم کو کچھ کرنا بھی ہوگا، تب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے آگے گئے. ایک مشہور واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ مخروص تھا، ایک شخص مخروص تھا. کتنا؟ 3000 دینار کا. تو وہ جس نے قرض دیا تھا وہ آتا تھا اور یہ ہمیشہ بولتے دے دوں گا دے دوں گا، مگر ان سے کوئی بنتا نہیں تھا، کوئی بات بنتی نہیں تھی. اسی طرح کسی محفل میں اس نے سن لیا کہ جو کثرت سے درود پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے ہیں. بس اس نے سن لیا تھا، بولا یہی ایک راستہ ہے کہ میرے کو مدد ہو جائے گی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا کہ جو ہے نا، اب عدالت میں لے گئے تھے اس کو،
عدالت نے مہلت دی تھی کہ 1 دن کی مہلت ہے، کل تک تو کر دینا. اس نے درخواست کی، عاجزی کی کہ جو ہے نہیں. اچھا بولے 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے کی اجازت دیتے ہیں، مگر 1 مہینے میں تو انتظام کر دینا اور اس پیسے لوٹا دینا. بڑا اچھی بات ہے. اب اس نے جو سن لیا تھا وہ اپنے گھر بیٹھتا، مسجد میں بیٹھتا، روز پڑھنا تھا. کتنا پڑھنا؟ جتنا ہو سکا اس سے پڑھتا. ایک ہی بات، اس سے ہٹ کے دوسری بات نہیں. نمازیں پڑھ رہا، یہ پڑھ رہا، وہ پڑھ رہا، اور ساتھ میں درود شریف، کثرت سے درود شریف پڑھ رہا. اب آخری دن آ گیا. اب آخری دن جو ہے نا، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اس شخص کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو وہ فلاں وزیر کے پاس جانا، فلاں وزیر کے پاس جانا، اور اسے جا کے کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 3000 کی ضرورت ہے، آپ دے دیجیے. تو اب یہ سن لیا، ابھی خالی بیٹھا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے ارے تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ تو بولے یا رسول اللہ ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ میری بات وہ کیسے مانے گا؟ میں کیسے اس کو منواؤں گا کہ یہ خواب صحیح ہے، مجھے آپ نے کہا ہے، کیسے کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو، اس سے کہنا کہ تم جو روزانہ مجھ پر 3000 درود بھیجتے ہو، روزانہ جو 3000 درود بھیجتے ہو، تم نے کل رات بھیجنا بھول گئے، یہ اس کو بتا دینا. اب یہ سن لیا، پہنچ گیا اس کے پاس. دربار میں اس کے جو بھی تھے انہوں نے منع کیا اندر جانے سے. بہرحال اس نے کہا اس سے ملنا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے. پہنچنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک پیام لایا ہوں. میرے لیے پیام لیا؟ کون بھیجا ہے؟ تو بولے میں آپ کو پیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیام بھیجا؟ ہاں آپ کے لیے پیام. تو بولے کیا ہے؟ کہ مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے، وہ آپ سے لینے کے لیے کہا، آپ سے لینے کے لیے کہا گیا. تو اس نے وہی سوال کیا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے بات؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم ہر روز 3000 درود شریف بھیجتے تھے، کل رات تم بھیجنا بھول گئے، کل رات تم 3000 درود شریف بھیجنا بھول گئے. یہ سنتے ہی وہ اچھل گیا اپنی کرسی سے، بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، یہ بات. تو بولا یہ لو 3000. بولا پھر سناؤ خواب مجھے. خواب پھر سنا. میرا نام لے کے کہے؟ بولے ہاں آپ کا نام لے کے کہے. یہ لو اور 3000. اس طرح سے اس نے 9000 دیا. اس کا جو تھا اس نے کہا کہ بھائی تمہاری ضرورت تو پوری ہو گئی ہے نا، ساتھ میں جو ان کے مصائب رہتے ہیں وزیروں کے، انہوں نے کہا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی نا. وہ یہ ڈر گیا کہ کب تک دیتے رہیں گے. تو اس نے کہا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو. ہاں میری ضرورت ہے. تو پھر تشریف لے جائیے آپ. تو 3 کی جگہ اسے 9 مل گئے. اب یہ جب پہنچتا ہے عدالت میں، ہاں بھائی کیا ہوا، لے آئے؟ جج نے پوچھا. تو بولا ہاں لے آیا. تو بولا تمہارے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. بولا کیوں؟ کل تک تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ لے آنا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، آج اور آپ کہہ رہے ہیں. تو بولے خواب تم نے نہیں دیکھا، خواب ہم نے بھی دیکھا ہے. خواب تم نے نہیں دیکھا، خواب ہم نے دیکھا، ہم تیری جگہ دے دیتے ہیں. اور یہ سب بات جو مدعی تھا وہ کھڑا سن رہا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اب کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ میری طرف سے بھی تھی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا در ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس در پہ ہم کثرت سے درود بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا. صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اور دعا میں 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھنے میں رکھتا ہوں، باقی میں اپنی ضرورت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے.
تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں آدھا وقت درود پہ دے دیتا ہوں، آدھا میں اپنی دعا پہ رکھتا ہوں، آدھا میں اپنی دعا پہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بہت اچھا ہے، اور بڑھا لو تو تمہارے لیے فائدہ، اور بڑھا دو تو تمہارے لیے فائدہ۔ اچھا یا رسول اللہ 3/4 حصہ دودھ پہ رکھتا ہوں میں، 1/4 میں اپنے لیے رکھتا ہوں اپنی دعا کے لیے۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ میں سارا وقت آپ پر درود پڑھنے میں رکھتا ہوں، سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں رکھتا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہر حاجت کا، تمہاری ہر ضرورت کا اللہ ضامن ہو جائے گا، اللہ ضامن ہو جائے گا، تمہیں پھر کبھی محتاجی نہیں کسی بات کی۔ جس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں تمام شرائط کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ادھر سے بھی حرام کھا رہے ہیں، ادھر سے بھی یہ کام کر رہے ہیں، ادھر سے بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں، ادھر سے لوگوں کو ڈرا نہیں کر رہے ہیں، اور پھر شام ہوتے نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام پابندیوں کے ساتھ نمازوں کی کثرت بھی کرنا ہوگا، تہجد بھی پڑھنا ہوگا، سارے معاملے کرنے ہوں گے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا نہیں کریں، ہر حال میں کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب حق آتا ہے تو جھوٹ بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ برائی بھی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ کوئی، تم کچھ غلط کام کی طرف بھی ہے، تب بھی تم نماز چھوڑنا نہیں، تو بہت ممکن ہے کہ نماز کی برکت سے تم وہ خراب کام چھوڑ دو گے۔ اسی طرح درود شریف بھی کثرت سے پڑھتے رہنا ہے ہم کو۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ میں کثرت سے پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔